اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور ان 5 کاموں کو کرنے والے بھکاری کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے فقر و فاقہ، تنگ دستی اور محرومیوں سے نکل کر عزت، وقار اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے کا خواہش مند رہا ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے یہ سوال ضرور پوچھا ہے کہ آخر وہ کون سے راز ہیں جو ایک کمزور اور محتاج انسان کو طاقتور، باعزت اور کامیاب بناتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ایسا راستہ موجود ہے جو ایک غریب انسان کی تقدیر بدل دے؟ کیا کوئی ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہوں کہ وہ بندے کی زندگی کا نقشہ ہی بدل ڈالیں؟ ناظرین، یہی وہ سوالات ہیں جو ہر دل میں اٹھتے ہیں، اور یہی وہ تلاش ہے جو انسان کو حقیقت کے قریب لے جاتی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف عبادات کا طریقہ سکھاتا ہے، بلکہ انسان کو دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی، عزت اور فراوانی محض خواہش کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے مسلسل محنت، اخلاص، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ ضروری ہے، اور یہی وہ اصول ہیں جو ایک عام انسان کو غیر معمولی بناتے ہیں۔ جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ابتدا میں مالی طور پر کمزور تھے، لیکن اپنے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت داری، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے جذبے کی بدولت وہ ایسے مقام پر پہنچے کہ دنیا آج بھی ان کے نام سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے غربت اور مشکلات کے باوجود اپنے ایمان اور کردار کے ذریعے ایسی عزت حاصل کی جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ حقیقت بھی ناظرین اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعض اعمال بے حد پسند ہیں، اور وہ اعمال جو انسان کے دل کو پاک کرتے ہیں، اس کے کردار کو مضبوط بناتے ہیں اور اسے دوسروں کے لیے رحمت بناتے ہیں۔ جب ایک انسان ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو نہ صرف اس کی دنیا کو سنوارتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، اور یہی اصل بادشاہت ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف مادہ پرستی کا راج ہے، لوگ دولت کو ہی کامیابی کا معیار سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسے میں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ اصل کامیابی صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ سکون قلب، عزت نفس اور اللہ کی رضا میں ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہے، مگر ان کے دل بے چین ہیں، ان کی نیند غائب ہے اور زندگی میں کوئی حقیقی خوشی نہیں ہے۔ اس کے برعکس کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو غریب ہیں، مگر ان کے دل مطمئن ہیں، ان کے چہروں پر سکون ہے اور زندگی میں ایک عجیب سی برکت موجود ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو حقیقی معنوں میں امیر بناتی ہے؟ کیا وہ صرف پیسہ ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل دولت دل کی دولت ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، اور اصل بادشاہت وہ ہے جو انسان کے اخلاق، کردار اور ایمان میں جھلکتی ہے۔ اور اسی پس منظر میں آج ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ 5 اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں اور جنہیں اختیار کرنے والا انسان اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے جو اسے فقر سے نکال کر عزت، وقار اور کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ یہ اعمال کوئی جادوئی نسخہ نہیں ہے، بلکہ وہ سنہری اصول ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک معزز ہے۔
اس لیے اگر کوئی شخص ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ موضوع صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے حالات بہتر ہوں تو ہمیں ان اصولوں کو سمجھنا اور اپنانا ہوگا۔ یہ 5 اعمال ہم کس طرح اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جو نہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں بلکہ ہمیں ایک باعزت، کامیاب اور خوشحال انسان بھی بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی اور آخرت بھی حاصل کی۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 اعمال کیا کرتے تھے۔ ہم نے 5 عمل کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 اعمالوں نے ہمیں بھکاری سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، امیری کا نسخہ بتا رہا ہوں، یہ 5 کام ضرور کرنا۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں امیر بننا چاہتے ہو اور صرف دنیا کے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کی امارت چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کرنا۔ فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو۔ اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق پر احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کے لیے کھول دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے یا جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا دیتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران اس دنیا نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ سخاوت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں ہوا، اور علمی فراست میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر حکمران اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی بات جب آتی ہے
تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں جبکہ بچی کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں قرض دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں اور ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں تو وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا کہ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں اور صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں رکے اور جب رات کا دوسرا پہر آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، حضرت عمر کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کروا لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس رات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے آ کر واپس حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ انہوں نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی۔ حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے کہ جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ پھونک مارتے، آگ جلاتے۔ اللہ اکبر ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک روا رکھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے وہ خود عمر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی کہ اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہا کیا یہی امیر المومنین ہیں؟ فوراً قدموں پر گرا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آ کے پہچان ہی نہ سکیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگی کہ اے بدو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو بھائیوں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ناظرین، تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، مگر اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ بھی حلال ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سستی، غفلت اور لالچ کی وجہ سے آپ کے یا آپ کے گھر والوں کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے اور نحوست کا باعث بن جائے۔ تو سب سے اہم بات یہ
کہ رزق کے حصول میں انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ جس قدر میرے لیے رزق طے ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ دے گا، لہذا حرام مال حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر انسان کو عموماً اور ہر مسلمان کو خصوصاً یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ نہ میں ان سے رزق یعنی کمائی طلب کرتا ہوں اور نہ اس کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ ناظرین، اسلام کے بنیادی فرائض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بعد حلال مال کمانا فرض ہے، اور یہ صرف اس شخص کے ذمہ فرض ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ضروری خرچ کے لیے مال کا محتاج ہو۔ باقی وہ شخص جس کے پاس ضرورت کے بقدر مال موجود ہو، مثلاً وہ صاحب جائیداد ہے یا کسی اور طرح سے اس کو مال میسر ہے، تو اس کے ذمہ یہ فرض نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ بندہ اپنی ضروری حاجتیں پوری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، کیونکہ رہنے سہنے، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے بغیر صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود مال کمانا نہیں بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسوئی حاصل کرنا ہے۔ دین اسلام نے حلال کمانے کو عبادات میں شامل فرمایا ہے اور اس کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حلال مال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حلال مال کا طلب کرنا اصل فرائض کے بعد فرض ہے۔ اسی طرح ناظرین، حلال مال کمانے اور استعمال کرنے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رزق حلال کمائے اور خود استعمال کرے یا کسی دوسرے کو دے، بہر صورت یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے بھی حلال مال کما کر خود اپنے کھانے اور پہننے میں خرچ کیا یا اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی دوسرے کو کھلایا یا پہنایا تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو ناظرین، چوتھا کام جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ وہ والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام یہ کہ وہ نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو آج کا یہ بیان معلوماتی لگا ہو، دین کی یہ باتیں پسند آئی ہوں، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔